مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ کس سے محبت کرتے ہیں؟ اگر تم یہ دیکھنا چاہتے ہو تو اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھ لو، اگر تمہارے دل میں قرآن کی محبت ہے تو اللہ تم سے محبت کرتے ہیں، اگر تمہارے دل میں قرآن کی محبت نہیں ہے تو اللہ بھی تم سے محبت نہیں کرتے۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ ہم قرآن سے وابستگی اختیار کر لیں، اپنے بچوں کو قرآن کریم کی تعلیم دلائیں۔ یہ وہ ہے جو چھوٹوں کو بڑا اعزاز دلا دیتا ہے۔ جب وہ خلیل خان کو بروڑا کی گردی مل گئی، احمد آباد کی گردی، یہ اعزاز قرآن نے دلایا۔ چھوٹے سے بچے ہیں، عامر بن سلمہ مدینے سے دور بستی میں رہتے ہیں اور مشرکانہ ماحول میں رہتے ہیں، لیکن قرآن کا چسکا لگ گیا، قرآن کا چسکا لگ گیا۔ مدینے سے جو قافلہ آتا ہے اس سے پوچھتے ہیں مدینے کا کیا حال ہے، مدینے والے کا کیا حال ہے، اور آج کون سی آیت اتری ہے، آج کون سی سورت اتری ہے۔ تو قافلے میں جو مسلمان ہوتے تھے وہ بتاتے تھے آج یہ سورت اتری ہے، آج یہ آیت اتری ہے، تو پھر جو ہے اس کو یاد کر لیتے تھے۔ مکہ جب فتح ہوا اس وقت اس کا گھرانہ اسلام میں داخل ہوا، تو اس وقت ان کا پورا بستی سے پورا وفد آیا تھا۔ جب واپسی ہوئی تو نبی نے فرمایا ایک تمہارا امیر بنا دوں، تمہاری بستی کا امام بنا دوں، لیکن تم میں سے سب سے زیادہ قرآن کس کو یاد ہے؟ تو حضرت عمرو بن سلمہ کھڑے ہوئے، ان کی عمر اس وقت 6-7 سال کی تھی۔ کہا اللہ کے رسول مجھے سب سے زیادہ قرآن یاد ہے، میں نے کفر کے زمانے میں، شرک کے زمانے میں قرآن کو یاد کرنا شروع کر دیا تھا۔ نبی نے فرمایا اے بستی والو، یہ بچہ تمہاری بستی کا امام ہے، کیونکہ اس کو قرآن سب سے زیادہ یاد ہے۔ تو قرآن یوں سرداریاں دلاتا ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ لوگ پوچھتے ہیں کیا ملے گا، قرآن پڑھنے سے کیا ملے گا؟